بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو کیا بات سبحان اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان محاوش چودھری اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ جانزیب خان. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو رمضان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو چکے. پہلا عشرہ رحمت ہے تو جتنا ہو سکے رحمتیں سمیٹیں کیونکہ یہ خوبصورت سا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھیں اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اور جہاں تک اس کووڈ وبا کی بات ہے تو دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, اس وبا سے نجات کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس سے
نجات جو ہے وہ دلائے. اس بیماری سے مشکل حالات ہیں, کرٹیکل سچویشن ہے اور رمضان المبارک بھی ہے, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس خوبصورت مہینے کی رحمتوں کو سمیٹے, مغفرت کی دعا کرے, روزے رکھے, افطاری کروائے, سحری کروائے, لیکن حالات جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اجازت نہیں بھی دے رہے. تو اس سچویشن کے اندر جیسے پچھلا رمضان بھی کووڈ کی فرسٹ ویو میں گزرا اور یہ اب کا رمضان تھرڈ ویو میں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ مل جل کر, جیسے ہم نے پہلے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا, اس دفعہ بھی ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور سب کی خوشیوں کا حصہ بنے. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں. تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے, رحمتیں سمیٹے, مغفرت جتنی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اللہ پاک سے مانگے, کیونکہ وہ بہت رحیم ہے, کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے اور جھولیاں بھر بھر کے دینے والا ہے. کیوں جازے؟ بالکل مہوش, آپ نے بہت ہی پیاری بات کہی, اور جہاں آپ نے مغفرت کی بات کی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے رمضان کی ٹرانسمیشن تھی تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے فلاں دوست بڑے علیل ہیں, وہ بہت بیمار ہیں کووڈ کی وجہ سے, ان کے لیے دعائیں خیر کروائیں. ہم نے دعائیں خیر کروائی, اور آج جب میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو انہیں کی کال آئی کہ اب ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. تو ایسے بھی حالات ہیں. نوح انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی, یہ کیسی گھڑی ہے جو ہم انسانوں پہ آ گئی, یہ کیسا مقام ہے جو ہم انسانوں پہ آ چکا ہے. ہمیں ہر طرف سے جو ہے ایک خطرے نے گھیرا ہوا ہے, اس خطرے کا نام کووڈ-19 ہے, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب تمام SOPs کا ہم پوری طرح سے جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن اپنی زندگیوں میں لائیں گے, اور نہ صرف ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کریں گے. اسی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ رمضان ہے اس میں بھی ہم وہ تمام دعائیں, وہ تمام اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے وہ تمام دعائیں کریں جس سے انسانوں کے لیے اس موذی مرض سے نجات کے لیے کوئی سبب بنے, کوئی رستہ بنے, کوئی واقعہ بنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہمیشہ چار چاند لگانے کے لیے ہمارے خصوصی مہمان, ہمارے معزز ترین مہمانوں کا پینلسٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جو اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں سحر کرتا ہے, اور یقیناً آپ کو بھی بہت سی انفارمیشن ملتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس آج بھی بڑے ہی خوبصورت مہمان, بہت ہی اچھا کام کرنے والے اور معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے والے کچھ ہمارے پاس مہمان موجود ہیں, جن میں سب سے اول میں ہمارے پاس اس وقت ہیں عدیل حسن صاحب. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدیل حسن صاحب ان پاکستانیوں میں سے ہیں جو اپنی خوبصورت زندگی اوورسیز میں چھوڑ کر آئے ہیں پاکستان میں ہم پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے, اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے. بہت کم لوگ کرتے ہیں, بہت کم لوگ کہ پرسکون زندگی کو چھوڑ کے آپ ایک اسٹرگل کرنے والی لائف کو اڈاپٹ کر لیں. تو یہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ, اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور انہوں نے ایک ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے فوری کے نام سے, جو کہ ماشاءاللہ بہت سارے کام کر رہی ہے, لیکن میں ان کو بتاؤں وہ بات نہیں بنے گی. عدیل صاحب خود بتائیں گے تو کیا بات ہوگی, کیا بات ہوگی. عدیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ جازب فرسٹ آف آل تو یہاں بلانے کا, آپ لوگوں کو بھی رمضان کی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا تو ہم 3 دوست سعودی عربیہ میں تھے اور پلان بنایا کہ پاکستان جانا ہے اور وہاں سے جا کے کچھ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ خواہش بڑے عرصے سے چل رہی تھی, اور ایونچولی ہم 2018 میں تینوں اپنی نوکریاں چھوڑ کے, اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ٹف ہوتا ہے اپنی زندگی کو ایک اسموتھ پیراے پہ چلاتے ہوئے اس کو بریک لگانا اور دوبارہ سے زندگی کی شروعات. ایگزیکٹلی, یعنی کہ یہ 3 دوست, ان 3 دوستوں نے سوچا کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں, تو ان کی سٹوری ہم سنیں گے, باقی مہمانوں کا بھی انٹروڈکشن کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ایسے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ نگینا لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت کمال کی کام کر رہے ہیں, اور یقیناً ایجوکیشن پاکستان کی ہیومن رائٹس میں فنڈامنٹل بنیاد رکھتا ہے. ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے, اور تعلیم پہ جو لوگ فوکس کر رہے ہیں, تعلیم پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں, وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. اور اسی میں پہلا نام آتا ہے اینی ناصر جامی صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ چیئر پرسن ہیں سن بیم کی, جو کہ اس وقت تعلیم کے شعبے میں مہارت کے کام کر رہا ہے. تو کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو جی, آپ سب کو بھی مبارک ہو. بہت خوشی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دکھایا, اور یہ کہ ہمارے اسکول ہے, میں ویسے ہی بتاتی چلوں کہ ہم نے ایک اسکول سے شروع کیا تھا ہنڈروال گاؤں میں, اور اب ماشاءاللہ ہمارے 26 اسکول ہیں جو کہ مختلف گاؤں کے دیہاتی علاقوں میں ہم. زبردست, یعنی کہ ان کے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, بہت, یہ بھی سنیں گے, ڈیٹیل میں سنیں گے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں
नाजिया नकवी साहिबा, जो कि सन बीम की ही मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं और सन बीम की जहाँ तक प्रचार होती है वो नाजिया साहिबा ही करती हैं। नाजिया साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। आपको रमज़ान बहुत बहुत अस्सलाम मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑल ओवर जो एक टैलेंटेड पर्सन है जो कि 10 बंदों का काम अकेले संभालते हैं और एक खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक थे जो कि हमें अंदाज़ा नहीं था। आज हमें इस चीज़ का पता चला। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ हैं मसूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी जांज़ेब, मैं सबसे पहले तो अदील साहब से आगाज़ करूँगा कि ओवरसीज़ से एक अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के आना और फिर पाकिस्तान में आकर हम पाकिस्तानियों अपने ही मुल्क की खिदमत करना, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ और ये सारी कहानी कैसे सर आगाज़ हुआ इसका? जज्बा तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 दोस्तों को इकट्ठा है तो, और ये आज से नहीं है, या ऑलमोस्ट कोई पिछले 5-7 सालों से प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान जाना और वहाँ से अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरुआत देनी है। और एक टफ डिसीजन था इन टर्म्स ऑफ कि हमारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट फील हुआ कि अच्छा वहाँ की जो लाइफ थी उसको छोड़ के तो पाकिस्तान में आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने थोड़ा गाइड भी किया तो वो आज उस पर कोप कर रहे हैं। पाकिस्तान आके जो हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो फौरी के नाम से है। फौरी का मकसद था कि आपको घर के आपकी जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो घर पे डिलीवर हो जाएं। आपको हर एक काम के लिए जो मार्केट जाना पड़ता है, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट का खाना है या आपको ग्रॉसरी चाहिए या आपको किसी बेकरी से कोई केक्स चाहिए, इसके अलावा मेडिसिन लोगों की ज़रूरियात होती हैं, तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम आपको सारी ज़रूरियात को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और आपको घर पे डिलीवर करेंगे। इसमें जो एक अच्छा मोड़ आया वो ये था कि 2019 में हमने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में बैठती है, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम सरकारी रेट के ऊपर फल और सब्जियां घर पर पहुँचाएंगे। तो ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट था कि पहले किसी ने एक तो किया नहीं था, और सेकंड इसके अपने चैलेंजेस थे कि लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप करवाना के लिए आपको एक अच्छी चीज़ घर पे मिलेगी। तो इसमें एक हमें काफ़ी टफ टाइम शुरू में मिला, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेयर हाउस इस्लामाबाद I9 में अवेलेबल है। लोग आते हैं वहाँ पे खुद विज़िट करते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मशीन्स लगाई हैं ताकि लोगों को जो एक अच्छी क्वालिटी है जो हमने पीछे 25 साल बाहर सऊदीया में देखा है या यूरोप और अमेरिका में देख के आए हैं कि वहाँ पे लोग कैसे सब्जियाँ या फल और ग्रॉसरी डिलीवर करते हैं और कैसे चीज़ें लोगों को मुहैया होती हैं, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ इस्लामाबाद में या वो कॉन्सेप्ट लेके पाकिस्तान आए। बात एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है जो हमारे और आपके बीच में आ रही है। फौरन निपटाते हैं और आते हैं ब्रेक बहुत ज़रूरी है, तो हमारे साथ रहेगा हुस्न रमज़ान में वक्त एक ब्रेक का। जी वेलकम बैक नाज़रीन। रेड न्यूज़ की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से बहुत ही मज़ेदार बातें जो हैं उनका सिलसिला जारी है और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भी उनसे कुछ जान सकें और आप तक भी तमाम उनका जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो पहुंचा सके, ताकि अगर हम घर बैठे हैं अपना थोड़ा सा टाइम टीवी को दे रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। और रमज़ान की जहाँ तक बात करते हैं तो ये वो तमाम बातें हैं जो रमज़ान मुबारक में हमें अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने हकूक़ व फ़राइज़ से रिलेटेड, क्योंकि हम अपने जो हकूक़ हैं उनके बारे में तो बहुत जल्दी जान लेते हैं कि ये हमारा हक है और हमें ये चाहिए, लेकिन जब फ़राइज़ की बात आती है, फ़र्ज़ की बात आती है तो उस पर हम जो है कोताही कर जाते हैं, वो हम भूल जाते हैं कि नहीं हमारा कोई फ़र्ज़ भी होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी होता है और इस मुक़द्दस बरकतों और रहमतों वाले महीने में तो जितना हो सके आप अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दें। हकूक़ देखें, आपके अगर हकूक़ रह भी गए तो खैर है, लेकिन आपके ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं वो नहीं छूटने चाहिए। क्यों जाज़ेब?
بالکل جی، یہ تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور جہاں تک فرائض کی بات آتی ہے تو فرائض سے بڑھ کر بھی ایک اور بات ہے کہ حقوق العباد میں آپ کوئی غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ میرے رب فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا. اس لیے اس مہینے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے رب کے بندے کو منانا ہے. آپ رب کے بندے کو منا گئے تو رب آپ سے راضی ہوگا، اور اس کے لیے حقوق العباد کو دل میں رکھنا ہے، اس کی نگاہ جو ہے اس کے لیے اپنی نگاہیں بچھا کے رکھنی ہے. اور جیسے کہ حقوق العباد کی بات آئی ہے تو جس طرح عدیل حسن صاحب جو ہیں وہ حقوق العباد کے لیے کافی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ ریٹس پہ جو ہے وہ کموڈیٹی آپ کے گھر تک پہنچا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے مزید تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کیجیے گا. جی، تو اس میں جو انیشیل چیلنجز تھے ان میں ایک یہ تھا کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا کہ گھر پہ کیسی چیز آئے گی. ایگزیکٹلی، ہاں، یہ جو ڈیلیوری کا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. خاص طور پہ جو فریش کی بات کرتے ہیں تو سبزیاں کیسی آئیں گی، گلے سڑے آ جائیں گے، ہم واپس نہیں کر سکیں گے. بالکل. تو ہم نے اس میں ایک بڑی اچھی چیز کی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ہمارا اپنا واٹس ایپ بزنس کا گروپ ہے جس کے اوپر ہم لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی گھر پہ چیز آتی ہے آپ کو نہیں پسند آتی تو سب سے پہلے تو آپ ڈور اسٹیپ پہ واپس کر دیں وہیں پہ کہ ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں چاہیے. تو اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، جیسے میں آپ کو فری ڈلیوری دے رہا ہوں، آپ کو نہیں پسند آپ مجھے واپس دے دیں، ریٹرن کر دیں. پہلی بات. دوسرا پھر لوگوں کی کمپلین آئی جی میرا تو ڈرائیور لے کے آ گیا تھا تو میرا بچے اندر لے آئے ہیں تو اب مجھے پسند نہیں ہے. تو ہم ایون آپ کی ان کمپلینس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز پہنچائیں گے آپ کے گھر تک، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیک دا رسپانسبلٹی. آپ کو چیز پسند ہے فائن، نہیں تو ہم آپ کی فری ریپلیسمنٹ دیتے ہیں چیزوں کی. زبردست. تو اس وجہ سے لوگوں میں ایک اچھا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، اور ہمارے الحمدللہ جو روٹین کسٹمرز ہیں وہ 4-5 دفعہ سے زیادہ ہم ایک مہینے میں سبزیاں آرڈر کرتے ہیں. زبردست. تو یہ شو کرتا ہے کہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اور آج کل خاص طور پر جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں، رمضان مبارک، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر کم جانا پڑے اور لوگوں سے انٹریکشن بہت کم ہو. اس میں بھی لوگوں کا رجحان اس میں ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک الائنس ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کا نریٹو ہے پرائس کنٹرول کا اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور لوگوں تک ایک اچھی چیز کو ایک اچھے ریٹ کے اوپر پہنچائیں. زبردست. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اب لوگ باہر ملکوں سے پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں سب وہ ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. ہمارے اوورسیز بہت بڑا ایسڈ ہے ہمارا پاکستان کا، ہماری فارن ریمیٹنسز بہت زیادہ ہمارا ایسڈ ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو برین ڈرین ہے وہ نہ ہو پاکستان میں، بلکہ جو باہر کا برین بیٹھا ہے وہ پاکستان میں آ کے سرو کرے، پاکستان کو تقویت دے. اور اسی طرح اسی لائن پہ چلتے ہوئے ایک اور ہمارے نگینہ گیسٹ ہیں جنہوں نے بھی اپنی ایک باہر کی فورن کی لائف ختم کی اور پاکستان میں تعلیم کے اوپر اپنی توجہ دی. اینی ناصر صاحبہ، پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں کائنڈلی. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ جہاں زیب صاحب. میں ادھر پاکستان کی رہنے والی ہوں. اچھا. کچھ سالوں کے لیے جیسے ہم باہر جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، ہمیشہ یہی ارادہ ہوتا ہے کہ یہ واپس اپنے ملک جانا. بالکل. تو اس لیے میں کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں 25 سال سے یہی کام کرتی ہوں ماشاءاللہ یہاں پاکستان میں، پھر امریکہ میں، انگلینڈ میں، مگر پھر ہمیشہ واپس آ کے یہی اپنے ملک میں ہی سکون ملتا ہے. بالکل. سو جب یہ سوچا کہ اب اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے تو یہی سوچا کہ جو ساری عمر کیا ہے جس میں ایکسپیرینس ہے تو ہمارے ملک کو ضرورت بھی بہت ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا چلے ایک اسکول کھولیں، اور ہم ایک اسکول سے ہم نے شروع کیا. اور شروع سے یہی سوچ تھی کہ وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے، بالکل آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تعلیم ہے، معیاری تعلیم بھی ہے، مگر بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. ایسے ہی بالکل. تو اس لیے کیوں نہ ایک معیاری تعلیم ہو جو بالکل ہر ایک اپنا بچہ جو اسکول بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بھیج پائے. ایسے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے. بہت بڑی بات، بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. تو ان کے لیے ظاہر ہے مین جگہ جو ہے دیہات میں ایسے بچے ہیں، کچھ اربن سینٹرز میں ہیں اور کچھ گاؤں میں. تو ہم نے تمام جو اپنے اسکول کھولے گاؤں میں کھولے. کیا بات، زبردست. اور وہاں ایک کوشش کر کے ایک معیاری تعلیم ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ وہ بچے جو کہیں نہیں پڑھ پاتے
یا جن کو مختلف وجوہات کی وجہ بنا وہ ان کے پیرنٹس نہیں پڑھا پاتے, ہم ان کو بھی انرول کرتے ہیں اور ان کو وہی اسٹینڈرڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک اچھے سے اچھے پرائیویٹ اسکول میں آپ کو. یعنی کہ وہ بچے جو 2.5 کروڑ ہمارے ملک کے بچے باہر ہیں, ہمارا اثاثہ ہیں, وہ چوری چکاری میں نہ انوالو ہوں, وہ ایسی کسی معاملے میں انوالو نہ ہوں جو کل کے کانٹر پروڈکٹیو ہو پاکستان کی اکانومی کے لیے. اس کے لیے جو سن بیم ہے ماشاءاللہ وہ کتنا بہترین کام کر رہی ہے. میں بہت متاثر ہوا ہوں اس چیز سے, اور جانیں گے ناجیہ صاحبہ سے کہ کیا کہیں گی سن بیم کے حوالے سے, کیا کر رہا ہے سن بیم. میرے خیال سے تو مس اینی اور ہماری جو ساری ٹیم ہے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک اسکول شروع کیا تھا 2014 میں اینی نے, اور آج جو ہیں ہمارے پاس 26 اسکول ہیں ماشاءاللہ. کیا بات, زبردست اللہ کا شکر ہے, بہت کام ہو رہا ہے. ہر روز ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو بڑھا چڑھا کے اور زیادہ بچوں کو, ابھی ہم لوگ کوئی کیٹر کر رہے ہیں 3500 بچوں کو, اور ہمارے پاس 180 ٹرین ٹیچرز ہیں جن کو ہم پورے سال جو ہے ٹریننگز دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ وہ کس طرح سے بچوں سے یقیناً پیش آئیں. بالکل. تو الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. میں خود جو ہوں, میں ایک پروجیکٹ ہمارا ہے اسپانسر اے چائلڈ. اوکے, اسپانسر اے چائلڈ پروگرام جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ 1000 روپے کے لیے آپ ایک بچے کو 1 مہینے کے لیے اسکول میں رکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ ہے کہ بہت ہی یہ ہر انسان کے لیے یہ افورڈیبل. بالکل ایسے ہی. ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس دفعہ اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ بہت بڑا ایک وہ فیچر ہمارا ہے, پروگرام ہمارا ہے جس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. بہت بڑا خدمت خلق کا جذبہ ہے یہ, بہت بڑا, کہ مطلب 1000 روپے کے سے آپ ایک بچے کی زندگی سنوار سکتے ہیں, اس کو تعلیم کے زیور سے جو ہے اس کو اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے 1000 روپے کسی کے لیے بھی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے منتھلی, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے کہ سکولز جو ہیں وہ لگاتار لاک ڈاؤن کا شکار ہیں, تو اس سے کیا کچھ فرق پڑا, کچھ اس سے حالات میں کوئی بہتری یا کوئی کسی طرف ہم چلے, کوئی نقصان ہوا؟ جی, کیونکہ جہاں سارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا کہ جی اسکول بند ہے, تو اسی طرح ہمارے اسکول بھی وہ ہیں جو ایک تو دور دراز علاقوں میں ہیں, اور پھر وہاں یہ ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں ہوتی. ہاں بالکل ایسے. تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا آن لائن لرننگ کا کمپوننٹ ضرور کیا تھا جس حد تک ہو سکے, مگر پھر ہم نے زیادہ کانسنٹریٹ کیا تھا کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ان کو ہوم ورک دے کے, ٹیچرز ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں بتا کے سمجھا کے اور پھر گھر بھیج کے تو وہ کام کرتے تھے. تو اسی طرح ہم نے اپنی تعلیم جاری رکھی ہے, مگر بہت حرج ہوا ہے. یہ تو ہم پورے ملک کا پتہ ہے کہ جو بچے اچھے سے اچھے اسکول میں بھی گئے ہیں اور جن کا ایک دن بھی ڈسٹربنس نہیں ہوئی, مگر آن لائن لرننگ میں وہ بات تو نہیں ہوتی. بالکل ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وبا بھیجی تو ہم نے ان چیزوں کو تسلیم بھی کرنا ہے. بالکل. اور اب جب ہمارے بچے واپس آئے ہیں, ہماری ٹیچرز یہ کہتی ہیں نا سب کچھ بھول بھلا کے آ جائیں, پھر ہمارا ہی ذمہ ہے نا کہ ہم ان کو پھر وہاں سے لے کے چلیں جہاں سے پھر وہ ہیں, اور ان کے لرننگ گیپس ہم پورے کریں. بالکل. ہم نے بہت ساری چیزیں کی تھی سن بیم اسکولز میں تاکہ جو بچے جو ان کو گھر پہ بھی دیکھیں ماں باپ ان کو نہیں مدد کر سکتے. ایسے ہی زیادہ تر بچے جو ہیں ان کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں, تو پھر ہم نے ٹیچرز کو یہ رول دیا کہ آپ ان کی ریمیڈیل کلاسز کر کے ان کو سارے وہ چیزیں سکھائیں جو انہوں نے مس کیا ہے. زبردست, چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. شوق بہت ہے کیونکہ ہمارے بچے جب چھٹیوں پہ بھی تھے ہمیں چھوٹے چھوٹے وہ پکچرز بھیج دیتے تھے کہ وی مس یو ٹیچر, کیونکہ اسکول جو ہے نا ایک بہت اچھی, بالکل کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, بالکل ایگزیکٹلی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اسکول کو بہت خوشگوار ماحول ہو, بالکل ایسے, اور ٹیچنگ ود فن ہو, لرننگ ود فن ہو, تو پھر بچے بہت لک فارورڈ کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل, اور ان کی توجہ بھی ہوتی ہے اور وہ خوشی سے پڑھنا بھی چاہتے ہیں. اور واقعی ایک آزمائش کی جانب کھڑی رہی ہے پوری دنیا کے اوپر, تو اس اللہ پاک کی جانب سے جو آزمائش تھی, اللہ پاک دیکھیے اپنے بندے کو بہت کچھ دے کر بھی آزماتا ہے, بہت کچھ لے کر بھی آزماتا ہے. تو ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو کسی غم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بھی آپ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہے, وہ آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ وہ اس نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے, اور اللہ پاک آزماتا ہے بھی اسی بندے کو ہے جس سے وہ زیادہ
خوش ہوتا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کر کے ان کو فیس کرے اور کہیں کہ ایک جملہ ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یقیناً اچھا وقت ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنے والا. برا وقت ہوتا ہے تو بھی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا, بدلتا رہتا ہے. کیوں جان دے؟ بالکل, بہت اچھی بات کی. یہ وقت یقیناً گزر جائے گا, لیکن جب وہ وقت گزرے تو ہمیں ہمارے دل میں یہ تسلی ہو, یہ اطمینان ہو کہ ہم نے خدمت خلق کی, ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا, ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کیا. اور ایسا ہی ہمارے آج کے مہمان بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ہمارے مہمانوں نے آج تو ہمیں ایموشنل کر دیا ایک طرح سے. اور کیونکہ باتیں ایسی ہیں اور ان کے کام بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, اور ان کے تمام جو کام دیکھے جائیں وہ اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, دوسروں کے لیے. بالکل. تو یقیناً ایموشنل بھی ہو رہے ہیں, لیکن ایک خوشی بھی ہے کہ جی بالکل کہ جی یہ ایموشن ہم سب میں بھی ہے. بالکل. ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ اتنے جذبے سے ماشاءاللہ کام کرتی ہے, ماشاءاللہ کہ وہ واقعی دل خوش ہو جاتے ہیں. اور جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ ایک پیار محبت آپ انہیں دیتے ہیں تو آپ کو اتنا کچھ واپس ملتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بڑا ایک ریوارڈنگ اور ایک موٹیویشن ہو جاتا ہے. بالکل, کوئی شک نہیں, اس سے زیادہ بڑھ کے. ایگزیکٹلی, کوئی شک نہیں. جہاں سے باتیں تو چلتی رہیں گی, چونکہ ہم نے بریک کی جانے بھی بڑھنا ہے, تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے میسن سے ایک خوبصورت سا کلام ہم سنتے چلیں. بسم اللہ کیجیے. سرورے دنیا و دین تیری نرالی شان ہے. کیا بات. گر ہے تیرا رش کے حرم, چہرہ تیرا قرآن ہے. اے سرورے دنیا دنیا دی تیری نرالی شان ہے. تیرا رش کے حرم, چہرہ تیرا قرآن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین, حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم ہے. رمضان کا 5واں دن ہے. حرارت اور جوش و جذبہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن تھا, اور ویسے ہی ہمارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہیں, اور ویسے ہی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. کیوں مہوش؟ بالکل جی, کوئی شک نہیں. چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں ایک انرجی ایکسٹرا ہو جاتی ہے, اور پازیٹیو انرجی. کیونکہ اگر وہ کچھ نیگیٹو سوچنا بھی چاہے تو بھی وہ نہیں سوچ سکتا, کیونکہ یہ مہینہ اتنا رحمتوں والا ہے, برکتوں والا ہے. اور انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اچھائی کی طرف جائے, جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے پازیٹیو رہے, پازیٹیو سوچے, پازیٹیو کام سر انجام دے, تاکہ اس کی ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ مل سکے. تو اسی طرح جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ سے, وہ بھی خدمت خلق میں پیش ہیں, جتنا ہو سکے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو عادل صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, چونکہ آپ ایک ماشاءاللہ بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور اسپیشلی رمضان کی اگر بات کی جائے, کووڈ کی بات کی جائے, تو باہر جانے سے لوگ ذرا کتراتے ہیں, تو ان کے لیے تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست خدمات دے رہے ہیں. تو آپ کے اپ کمنگ کوئی پروجیکٹس ایسے ہوں جو آپ کے چل رہے ہوں؟ جی بالکل, فوری کا جو مقصد تھا اگین وہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو بزنسز تھے, چاہے وہ پروفیشنل بزنسز ہیں یا وہ گھروں سے بیٹھے کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ بغیر کسی رجسٹریشن فی کے, بغیر کسی ممبرشپ فی کے, جو ہم نے منتھلی یا اینول پے کرنی ہو,
آپ ہماری پلیٹ فارم کے اوپر اپنے پروڈکٹس کو رجسٹر کریں اور ہم لوگوں تک آپ کے وہ پروڈکٹس آپ کی آواز کو بیسیکلی پہنچائیں گے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہوگا کہ آپ کے پروڈکٹس کو وہ آرڈر کر سکیں. زبردست. اس میں جو ہم نے ریسنٹ ایک کام کیا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے. اچھا زبردست. جس میں کوئی 150 پلس خواتین انٹرپرینورز ہیں جو پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں پہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہینڈی کرافٹ وہ بنا رہی ہیں. بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے. ان کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو شوکیس کیسے کریں. ایگزیکٹلی مشکلات ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل, کیونکہ ہم مرد تو دکان بھی کھول لیتے ہیں, ان کے لیے وہ دکان کھولنا سب سے بڑا چیلنج اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے نا, اتنے وسائل بھی نہیں ہے کیسے. سب سے بڑا کاسٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچائیں کیسے. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو پلیٹ فارم دیا اور آج الحمدللہ آلموسٹ 15 پلس وومن تو آلریڈی آن بورڈ ہو چکی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پروڈکٹس ہماری ایپ کے اوپر اویلیبل ہیں اور جو باقی آلموسٹ کوئی ایوڈ سے 135 140 رہ گئی ہیں, ان کی بھی رجسٹریشن, ان کی بھی جو پروڈکٹس ہیں ان کی لسٹنگ ہماری ایپ کے اوپر چل رہی ہے. زبردست. تو اگین یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو ہمارے ویژن یا جو ہماری ٹیم کا ایک انیشیل پلان تھا اس کے مطابق چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک سہولت لے کے آئیں. تو نہ صرف یہ کہ کنزیومرز کو ایک سہولت ملے بلکہ وہ لوگ جو خود کچھ کام کرنا چاہتے ہیں جن کو مواقع نہیں مل رہے ہوتے تو ان کو ایک ہم بالکل ایک فری آف کاسٹ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ جہاں پہ اگین وہ اپنے پروڈکٹس کو لائیں اور بیچیں. آج یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اسلام آباد, پنڈی اور پاکستان میں اویلیبل ہے کافی سارے شہروں میں, اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ود ان اے منتھ ہم اس کو پورے پاکستان میں لانچ کر دیں. تو یہ جو سارے خواتین انٹرپرینورز یا وہ سارے بزنسز جو پاکستان میں اپنی ریچ کو بڑھانا چاہتے ہیں, میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک نیکسٹ ٹارگیٹ چل رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ بائی اینڈ آف جون اس ایپ کو ایک انٹرنیشنل ایپ کے طور پہ لے جائیں جہاں پہ یہی ساری پروڈکٹس نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو اگین اس کا مقصد ہوگا کہ اچھا ان لوگوں کو ایک تو ایک سورس آف انکم جنریٹ ہو, پلس ہمارے ملک کے لیے بھی ایک ایکسپورٹ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو فوری ایپ ہے یہ گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے؟ جی گوگل پہ بھی اویلیبل ہے, جو پلے اسٹور ہے ان کا ایپل کے ایپ اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک ویب سائٹ ہے FOWRRY فوری کے نام سے, جو فلی فنکشنل ہے. یہ سارے پروڈکٹس اس ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. تو آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہیں, کمپیوٹر پہ ہیں, موبائل پہ ہیں, لیپ ٹاپ پہ ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہیں, تو آپ ہماری ایپ کو 24 گھنٹے ہمیں لوگ سبزی پھلوں کے آرڈر رات 3 بجے بھی کر رہے ہوتے ہیں, فجر کے لیے زبردست, کوئی 5 بجے کر رہا ہوتا ہے, تو ہم نے اس کو بڑا اوپن رکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو یہ آپ کو ملے گا. نہیں, لوگوں کو جب کنوینئنٹ ہے وہ اپنی مرضی سے آرڈر پلیس کریں اور ان کے گھر پہ وہ ڈیلیور ہوتا ہے. یعنی اب بیچارے جو ہسبینڈس ہیں ان کی خواری ختم. اب آپ نے لے لی ان ہسبینڈس کی خواری, سردردی انہوں نے لے لی ہوئی ہے. ہسبینڈس کی خواری بھی ایک طرف ختم ہوتی ہے, دوسری طرف جو ہماری خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہسبینڈ اچھی چیز نہیں لے کے آئے, اس پہ ہمیں الگ ڈانٹ پڑتی ہے, گلی سڑی چیزیں لے آئے ہیں. بالکل, تو وہ ہماری جو دوسری ڈانٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے کام کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب کم از کم ہم بچے رہتے ہیں. بالکل, وہی کہہ رہے ہیں ان کے تمام مشکلات اب لوگوں نے اپنے سر لے لی. کیا بات ہے, اور گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی. تو ہماری تمام بہنیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور ہمارے تمام دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں فوراً اپنے پلے اسٹور پہ جائیں اور فوری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس خواری سے بچ جائیں کہ جہاں آپ کو یہ کہا جائے یہ لے کے آؤ اور یہ کیوں لے کے نہیں آئے. بعض دفعہ پھر جب گرمی میں بندہ باہر جانے کو بھی دل نہیں کرتا کہ میں باہر کیسے جاؤں, خریداری کیسے کروں, تو بس آپ اپنے گھر میں موبائل فون ہم 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں, تو آپ ویب سائٹ کھولیں, جائیں, اب جو آپ چیزیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے آرڈر کریں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ گارنٹی ہے, کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی آپ اس کو وہیں سے واپس بھی کر سکتے ہیں, بلکہ کوئی چارجز نہیں. اسٹارٹ اپ اونرز تو آپ انلسٹ بھی کریں, اپنے پروڈکٹس انلسٹ کریں تاکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے. بالکل, بہت ساری ایسی ایون خواتین ہیں میری اپنی جاننے والی بھی, ان کو میں لازمی ریفر کروں گی جو کہ آن لائن بزنس کرنا چاہتی ہیں, اپنی چیزوں کو سیل کروانا چاہتی ہیں, لیکن ان کو کوئی ایسی کوئی ان کو ملتا نہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں ان کی چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو سکے. تو یہ تو ان کے لیے بڑی ایک پازیٹیو. بالکل, اور میں تو پھر کہوں گا کہ فوری جائیں اور فوری پہ فوری جا کے فوری پہ کلک کریں اور فوراً کلک کریں. ایگزیکٹلی, اور جو کہ ایک بہت ہی فائدے مند چیز ہے آپ لوگوں کے لیے. ہر انسان اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے, تو یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم آپ لوگوں کو مل رہا ہے. آپ بڑھتے ہیں اینی لوگوں کی جانب. بالکل جی, ابھی تو ہم کہتے ہیں جی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, مشکلات اور بھی ہیں, اور ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں ہماری 2 دبنگ خواتین جو اس وقت پاکستان میں
حقوق کے جو ہمارا تعلیم کا حقوق ہے اس کے لیے ایک بیٹل، ایک جنگ لڑ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو شاید ہم اپنے قلم سے بھی نہیں کر سکتے، اپنے کیمرے سے بھی نہیں کر سکتے جو وہ کر رہی ہیں. اور اسی کے لیے ہم اینی صاحبہ کی طرف دوبارہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ میم سن بیم کون سے ایسے پروجیکٹس کر رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے عوام کو بتانے چاہیے. اچھا جی، تھینک یو جہاں زیب. بیسکلی ہمارے 3-4 بڑے پروجیکٹس ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو ہمارے اپنے سکولز ہیں، وہ سن بیم سکول سسٹم کے نام سے ہم مختلف گاؤں میں چل رہے ہیں اور یہ سسٹینیبل سکولز ہیں. میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم نے معمولی سی فیس رکھی ہوئی ہے اور فیس ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ دیتا ہے. اب یہ ہر ایک کی افورڈیبلٹی پہ ہے، بالکل. تو اس لیے کوئی تھوڑا دے رہا ہے، کوئی زیادہ دے رہا ہے. ان دی اینڈ اس اسکول کا ایک آمدنی بن جاتی ہے. شروع میں تھوڑی ہوتی ہے، جیسے ذرا اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو پھر 3 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسکول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شروع میں ہم ڈونیشنز لیتے ہیں تاکہ ایک اسکول کا سیٹ اپ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو سارے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں. پھر یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے ایک ہیلپ کیا، ایک اسکول کو سیٹ اپ کیا، بعد میں وہ خود سے اپنا خرچہ اٹھائے گا. تو ہم 2.5 کروڑ بچوں کے لیے بے شمار اسکول نہیں بنا سکتے، مگر اگر ہم بناتے چلے جائیں اور وہ اسکول اپنا خرچہ پھر اٹھائیں تو پھر ہم اس طرح بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، یعنی کوشش جاری ہوتی ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے اخراجات خود افورڈ کرنا اسٹارٹ کر دے. اور یہی ایک پازیٹیو چیز ہے اور میرے خیال سے ہر انسان کو چاہیے، جو بلکہ ہمارے بچے نہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بچوں کو دیکھ لیں، کیا وہ اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. آپ اپنے بچوں کی جہاں فیسز دیتے ہیں تھوڑا سا ڈونیشن وہاں بھی دے دیں، کیونکہ دیکھیں ہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے. میرے خیال سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں میں نے اسکول نہیں جانا. بالکل ایسا ہی ہے، ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے یہ. بالکل. تو صاحبہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی کچھ معاہدے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پہ بہت سارے گورنمنٹ سکولز ہیں اور وہ بالکل فری ایجوکیشن ہے، مگر افسوس کی یہ بات ہے کہ کئی جگہوں پہ پھر وہ معیار نہیں ہوتا ان کا کہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا نہیں پسند کرتے. تو ہم پھر گورنمنٹ کے سکولز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہ اسلام آباد میں بھی کیا ہے، پنجاب میں بھی کیا ہے. اور اسی اسکول میں وہی گورنمنٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہم اس میں اپنے ٹیچرز بھی دیتے ہیں اور اس اسکول کی اوور آل ایک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو وہی اسکول جو پہلے ذرا لو پرفارمنگ اسکول تھا تو وہ ایک دم ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں. میں 1-2 آپ کو سکسیس سٹوری ضرور بتانا چاہوں گی. ہم ایک اسکول تھا جہاں جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس کا کلاس 5 بورڈ ایگزام کا رزلٹ تھا 9%. مطلب 100 میں سے صرف 9 بچے پاس ہوتے تھے، تب سارے باقی فیل ہو جاتے تھے. 1 سال کے اندر ہم نے اس کا رزلٹ لے کے گئے 100%. اور جب وہ رزلٹ آیا تو ہماری ساری ٹیم اتنی خوش تھی کہ کتنے بچوں کی زندگی بدل گئی. بالکل. اور اسی طرح اور بھی تھے. ایک اسکول تھا جہاں صرف 12 بچے تھے اور گورنمنٹ والوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ یہ اسکول نہ اڈاپٹ کریں، یہ تو کبھی چل ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا ہم اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو ود ان اے فیو منتھس ہم نے ماشاءاللہ 60 بچے وہاں آ گئے اور یہ دور گاؤں میں تھا. انہوں نے کہا مگر ماشاءاللہ لوگ چاہتے ہیں، اگر ایک اچھا سٹینڈرڈ آپ دیں تو خود سے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم یہی اگر کریں کہ ایک اچھا معیار دیں، تعلیم کا معیار کو بڑھائیں تو پھر خود سے لوگ آئیں گے. بالکل. تو یہ جو اوور ہیڈز ہوتے ہیں، آپ کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں یا بجلی کے بل ہوتے ہیں، وہ کیسے میٹ ہوتے ہیں سارے؟ جی بہت مشکل ہوتی ہے یہ میں ضرور کہوں گی کہ بہت ایفرٹ سے. ایک تو نمبر 1 ہم نے اپنا بہت لو کاسٹ ماڈل رکھا ہے. کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم ہر چیز مہنگی کریں یا بہت اعلیٰ ہو یا شاندار ہو. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے. سو ہم نے اپنے سارے میتھڈز رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کم سے کم پیسوں میں ایک اچھا معیار تعلیم کا دے سکیں. تو یہ ہے ہم نے اپنا جو پورا ادارہ ہے، کیونکہ کوئی بھی NGO ہوتا ہے ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم آڈٹ کرواتے ہیں، سرٹیفائڈ ہیں، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے اوور ہیڈ کاسٹ کتنے آ رہے ہیں. تو سن بیمز میں ماشاءاللہ اوور ہیڈ کاسٹ لیس دین 1% ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप 100 रुपये देंगे तो वो सारा का सारा बच्चों पे लगेगा, ये नहीं कि जी उस सारे पैराफर्नेलिया पे हमारा खर्चा हो। तो हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं, तो जो पहले नहीं थी। दूर दराज स्कूल हैं तो वहाँ भी हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए राब्ते में रहते हैं कि डेली बेसिस पे हमें पता होता है कि उस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है। जी, बहुत खूबसूरत बात एनी साहिबा ने जो है वो बताई हमें, बहुत ही मोटिवेटेड किस्म की एक हमें सक्सेस स्टोरी से उन्होंने आशना भी करवाया। और इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 25A ये कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो 5 से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और मेयारी तालीम दे। अब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है या नहीं, लेकिन सनबीम अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर निभा रहा है। आर्टिकल 25A की इंटरप्रिटेशन जो है वो सनबीम बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। तो मैं सवाल करूंगा नाजिया साहिबा से कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आप आगे क्या देखते हैं, क्या करना चाहें? हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं जाज़ेब साहब। हम ये चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हम इतने स्कूल खोलें कि पूरे पाकिस्तान में जितने, हमने मेंशन भी किया कि 2.5 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो सारे स्कूल में हों इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये हमारी विज़न तो बहुत इसमें वो है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। और यही मेरी अपील है सारे लोगों से इस वक्त जो हमारे लोग देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन को, कि बड़े इदारों को तो हम देते ही हैं, बड़े इदारों को इतने फंड्स मिल रहे हैं कि मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल हो रहा है संभालना। लेकिन हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे NGO हैं, और हम चाहेंगे कि हम भी उस तरह से अपनी फंडिंग जो है हासिल कर सकें। और एक चीज़ मैं दोबारा कहूँगी कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार कहना चाहूँगी, एनी ने भी ज़िक्र किया है इसका, कि हमारा बच्चा जो सनबीम चाहता है उसकी इंग्लिश, उसकी मैथमेटिकल स्किल्स सब कुछ उसी लेवल की होती हैं जैसे हम प्राइवेट एजुकेशन में देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे लोगों को पता होना चाहिए। 1000 रुपये कुछ नहीं है स्पॉन्सर अ चाइल्ड के लिए, अगर लोग जो हैं वो दे कम फॉरवर्ड फॉर दैट। तो मेरी यही अपील होगी कि बढ़ चढ़ के हम अपनी फंडिंग भी वो करें और जितने स्कूल हो सके हमारी टीम भी बढ़े, हम लोग और ज़्यादा काम करें। एक और चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि हम कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत काम करते हैं जी। तो हम लोग जहाँ पे स्कूल खोलते हैं वहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उन कम्युनिटीज़ से। वहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, और वहाँ पे हम लोग एक क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन भी हमने शुरू किया हुआ 2 साल से। तो वो क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन से हम लोगों को अवेयरनेस पहुँचाते हैं कि अपना मुल्क साफ़ रखें, अपने हाइजीन कंडीशंस जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के उनको करें। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर विजन भी है, तो हम लोग इस पर भी बहुत काम करते हैं। तो हमारा तवज्जो, और ये ऑब्वियसली एजुकेशन का एक हिस्सा है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात। और तमाम मुखय्यर हजरात जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ये माह रमज़ान और सनबीम का हमारे साथ मिलना ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक इशारा है कि तमाम जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो दिल खोल कर सनबीम के लिए जो है वो चैरिटीज़ और डोनेशंस का इनेकात करें और स्पॉन्सर अ चाइल्ड ज़रूर करें, क्योंकि हमारा हर बच्चा कीमती है, हर बच्चे की तालीम कीमती है, उसका मुस्तकबिल कीमती है। तो स्पॉन्सर अ चाइल्ड के प्लेटफॉर्म पे सनबीम की मदद करें। और तमाम मुखय्यर हजरात से एक बार फिर हम ये गुजारिश करेंगे कि वो सनबीम के लिए दिल खोल कर इस माह रमज़ान में एहतियात दें। बिल्कुल जी, एक खूबसूरत सा महीना आप लोगों को मिला है, तो इसमें जितना हो सके दूसरों के काम आना सीखें, दूसरों के लिए आप उनकी जो मुश्किलात उनको आसान करें, तो आपकी ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए, बहुत शुक्रिया। और इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, इफ्तारी का टाइम है, तो ख़ुद को अपने लिए यानी दुआ कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ कीजिए। ये एक जो वबा है कोविड-19, अल्लाह पाक इससे जल्द अज जल्द निजात दिलाए, वो तमाम रूटीन हमारी वैसे ही हो जाए जैसे हम एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने मामूल के काम कर रहे थे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो अल्लाह पाक की जानिब से आजमाइश है, दुआओं में सबको याद रखिएगा। हमारे
हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जानज़ेब खान को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद। और जाने से पहले मीसम से खूबसूरत सा कलाम बिस्मिल्लाह कीजिए। देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई दूसरा देखा नहीं, देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। एक से एक बढ़ कर हंसी देखे मगर या मुस्तफ़ा, एक से एक बढ़ कर हंसी देखे मगर या मुस्तफ़ा, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ।